دوسرے روز وہ افغانستان کے بارڈر کی طرف نکل گئے، جہاں سرحد سے کوئی 10-12 میل ادھر ایک غیر ملکی ٹیم کیلاش لڑکیوں کے ڈانس فلما رہی تھی۔ 6 لڑکیاں اپنے قبائلی لباس پہنے ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے دھیمے قدموں پر ناچ رہی تھیں، اور درمیان میں 2 مفلوق الحال کیلاش مرد بانسری اور ڈھولک بجا رہے تھے۔ فیصل آباد پارٹی میں وہاں کھڑی ہو گئی۔ نواز، محمود اور فطرت تو لڑکیوں اور ڈانس دیکھنے میں مگن ہو گئے، اور تارڑ ڈانسنگ پارٹی کے پیچھے چلا گیا تاکہ کسی طرح فلم میں اس کا فوٹو بھی آ جائے۔ فلم کے پروڈیوسر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے ہٹ جانے کو کہا اور وہ کھسیانہ ہو کر واپس آ گیا۔ ایک روز وہاں گھومتے ہوئے ایک چترالی شخص نے فیصل آباد پارٹی کو آ گھیرا۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، وہ سیزن میں ادھر اکثر پھیرا لگاتا ہے تاکہ باہر سے آنے والے مہمانوں کی خدمت کر سکے۔ پتہ چلا کہ وہ مترجم کا کام بھی انجام دے سکتا ہے اور مقامی رسم و رواج کے بارے میں ضروری معلومات بھی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ چاروں لڑکے اسے لے کر گھاس کے ایک تختے پر بیٹھ گئے۔ اس نے پہلے تو وہ معلومات دہرائیں جو وہ سفید فام سیاحوں کو مہیا کرتا رہتا تھا۔ پھر اس نے کہا، آپ کی کوئی خدمت؟ نواز نے کہا، پنجاب میں وادی کافرستان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہاں کی وادی ہی نہیں، لڑکیاں بھی بڑی حسین ہوتی ہیں اور بہت سستی مل جاتی ہیں۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، لڑکیاں بہت مل جاتی ہیں اور سستی مل جاتی ہیں، لیکن بدکاری کے لیے نہیں، شادی کے لیے۔ محمود نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا، وہ یوں کہ آپ کو چلتے پھرتے جو لڑکی پسند آ جائے، اس کے مالک سے رابطہ قائم کیجیے، شادی کا وعدہ کیجیے، اپنے ذمہ دارانہ رویے کا یقین دلائیے اور بھاؤ چکا لیجیے۔ آج کل کیا ریٹ ہوگا اچھی قبول صورت لڑکی کا؟ نواز نے پوچھا۔ پہلے تو 200-300 روپوں میں مل جاتی تھی، اب وہ 1500-2000 کی بات کرتے ہیں۔ محمود نے تارڑ کو چھیڑا، کیوں ہے موڈ؟ تارڑ دی گریٹ؟ نہیں یار، سودا مہنگا ہے فی الحال۔ فطرت نے اس مذاق کو رد کرتے ہوئے سنجیدہ سوال کر دیا، لیکن مجھے تو ان 4 دنوں میں ایک بھی لڑکی ایسی نہیں ملی جو صحیح معنوں میں حسین ہو۔ سارا قصور غربت کا ہے بابو جی۔ یہاں کی لڑکی پر 14-15 سال کی عمر میں جوانی کا شائبہ سا آ جاتا ہے اور جاڑے کی دھوپ کی طرح جلدی ڈھل جاتا ہے۔ یہاں کی عورت کی خوراک کی کمی کی وجہ سے 25-30 سال کی عمر میں بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اگر شادی ہو جائے تو 17-18 سال کی عمر میں ایک بچے کی پیدائش ہی اس کی جوانی کو ختم کر دیتی ہے۔ فطرت سوچتا رہ گیا کہ پاکستان کی یہ حسین و جمیل وادی، جس کے دور دور تک چرچے ہیں، کس قدر افلاس کی ماری ہے، جہاں باپ چند 100 ٹکوں کے عوض اپنی بیٹی کو اجنبی مردوں کے ہاتھوں
فروخت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور یہاں بھوک و افلاس کا یہ عالم ہے کہ حسینہ فوٹو کھنچوانے کے بعد بھیک کے لیے ہاتھ پھیلا دیتی ہے۔ نواز نے کہا، فلاسفر صاحب کن خیالات میں کھو گئے؟ باقی پارٹی تو کبھی کی جا چکی، اٹھو چلیں۔ وہ بھی واپس ریسٹ ہاؤس چلے گئے۔ 7ویں روز فیصل آباد کے یہ چاروں دوست کافرستان کی تیسری اور آخری وادی میں اترنے لگے تو انہیں پہاڑی کی چوٹی نارنجی رنگ کے خیمے نظر آ گئے جو دریا سے ذرا ہٹ کر ہموار زمین کے خطے پر نصب کیے گئے تھے۔ سب نے تقریباً ایک زبان ہو کر اپنے مشاہدے کا اعلان کیا۔ وہ رہے ولایتی لوگ، بابر ٹھرکی اور مس گول گپا۔ اگرچہ پہلے دن کے تجربے کے بعد وہ ان سے الگ ہو گئے تھے، لیکن چترال شہر سے وادی تک کے سفر کے دوران اور پہلے دن کی مشترکہ سیر میں ان کا آپس میں اچھا خاصا تعارف ہو چکا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سے دوبارہ رابطہ قائم کیا جائے۔ وہ پہاڑی سے اترے تو وادی کے کنارے پتھروں کے بنے ہوئے ایک ہٹ میں چلے گئے جہاں ایک چوکیدار موجود تھا۔ انہوں نے کہا، بابا، لوگ اس وادی میں کچھ کھاتے پیتے ہیں؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ وہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا، موسمی پھل، خوبانی، سیب، لوکاٹ۔ اس کے علاوہ یہاں مکئی ہوتی ہے اور چترال سے گندم بھی آ جاتا ہے۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نواز نے آگے بڑھ کر کہا، بابا، سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے اور تھک بھی گئے ہیں۔ کھانے کا کچھ بندوبست ہو سکتا ہے؟ ہاں بابو جی، پیسے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نواز نے جیب سے 10 روپے کے 3 نوٹ اس کے حوالے کیے اور کہا، یہ لو بابا۔ کیا کھاؤ گے بابو جی؟ بس جو مل جائے، مرغ، مرغی، بکرا، بکری، اگر کچھ نہ مل سکے تو آلو، دال یا سبزی۔ سخت بھوک لگی ہے۔ فکر نہ کریں آپ، کس وقت کھانا کھائیں گے؟ جس وقت تیار ہو جائے گا۔ وہ سب کھانا کھا کر نارنجی خیموں کی طرف چلے گئے۔ ولایتی لوگوں نے کیمپ لگانے کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ صاف ستھرے خطۂ زمین کے ارد گرد پھلدار درختوں کا جھنڈ تھا اور درختوں کے جھنڈ سے پھوٹنے والے چشمے کا ٹھنڈا اور تازہ پانی خیموں کے پاس ایک نالی میں سے گزرتا ہوا دریا میں جا گرتا تھا۔ نواز نے چشمے کے پانی کو چھوا اور فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا جیسے اسے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ محمود چیخا، نواز کیا ہوا؟ یار یہ تو بہت ٹھنڈا پانی ہے، انتہائی ٹھنڈا۔ سب دوستوں نے باری باری پانی کو چھوا اور نواز کی طرح فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ البتہ تارڑ نے بہادری دکھانے کے لیے انگلی گرتے پانی کے نیچے رکھ دی اور کہا، یار ٹھنڈا تو ہے لیکن اتنا ٹھنڈا نہیں۔ دوسروں نے کہا، ہاں، ضد اور ڈھیٹ پن پر ٹھنڈا یا گرم کچھ اثر نہیں کرتا۔ سب نے مل کر قہقہہ لگایا کہ خیمہ بستی بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر ہائے ہائے کہا اور ان لڑکوں نے جواباً ہاتھ سے اشارہ کیا۔
کہ ہم آپ ہی کی طرف آ رہے ہیں۔ نیچے اترتے ہوئے جب وہ خیموں کے قریب پھلدار درختوں کے پاس پہنچے تو فطرت نے ٹہنی سے لٹکتا ہوا ایک سیب توڑا، اسے رومال سے پونچھا اور اپنے تیز دانت نرم نرم رسیلے سیب نے پیوست کر دیے۔ اتنے میں خیمے سے زوردار زنانہ آواز آئی، فطرت، ڈونٹ ایٹ اٹ، اسے مت کھائیو، اسے مت کھاؤ۔ فطرت نے جبلی طور پر اپنے دھنسے ہوئے دانت رسیلے سیب سے فوراً باہر کھینچ لیے اور خیمے کی طرف دیکھا جہاں مس کرسٹی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ سب نیچے اتر گئے اور کافرستان کی اس حسین وادی میں فیصل آباد ولایت سے مل گیا۔ ہر ایک نے ایک ایک ہلکا پھلکا اسٹول لے لیا اور اس پر بیٹھ گئے۔ فطرت اور مس کرسٹی، جسے وہ مس بھنڈی توری کہتے تھے، ایک صاف ستھری چٹان پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے کیونکہ اسٹول کم تھے اور لوگ زیادہ۔ وہ آپس میں گپ شپ لگانے لگے۔ نواز مس گول گپا سے نتھی ہو گیا، تارڑ مس شاہ پری کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا اور محمود بابا ٹھرکی سے مذاق کرنے لگا۔ فطرت اور کرسٹی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ فطرت نے بیٹھتے ہی پوچھا، تم نے مجھے بہت ہی رسیلے سیب سے محروم کر دیا، کیوں؟ یوں سیب کھانا حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے اسے درخت سے توڑا تھا، تر و تازہ۔ ہاں، تر و تازہ سیب میں بھی جراثیم ہو سکتے ہیں، انہیں دھوئے بغیر نہیں کھانا چاہیے۔ لائیے میں آپ کی پیوری ٹیپ ملے ہوئے پانی سے دھو دوں، پھر آپ بے شک کھائیے جتنے جی چاہیں۔ فطرت اس احتیاط پر مسکرایا اور خوش بھی ہوا کہ چلو کسی نے تو اس کی صحت کا خیال کیا۔ وہ خالص مشرقی نوجوان تھا۔ اس نے اس توجہ کو عشق کی ابتدا سمجھتے ہوئے کہا، لیکن مس کرسٹی، آپ تو اپنی ٹیم کی صحت کا خیال رکھنے آئی تھیں، آپ کو میری صحت یا حفاظت کا خیال کیسے آ گیا؟ کرسٹی نے بالکل غیر جذباتی انداز میں جواب دیا، لیکن انسانی صحت تو بہت قیمتی ہوتی ہے، خواہ کسی کی بھی ہو۔ تھینک یو مس کرسٹی۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر وہیں چٹان پر بیٹھے باتیں کرتے رہے اور دوسرے ساتھی اپنی اپنی دلچسپی میں مگن رہے۔ اتنے میں کرسٹی اور فطرت اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وادی کی طرف چل دیے۔ کرسٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وی ول بی بیک سون، ہم ابھی آتے ہیں۔ سب نے بائے بائے کہہ کر انہیں رخصت کر دیا، لیکن فیصل آبادی دوست برداشت نہ کر سکے۔ تارڑ نے جل کر کہا، شرم کرو فطرت، میم بھی پھنسائی تو بھنڈی توری۔ شرم کرو یار، شرم کرو، فیصل آباد کا نام بدنام کر دیا ہے، آرٹسٹ بنے پھرتے ہو، ذوق دیکھو اس کا۔ محمود نے کہا، جلو مت تارڑ، عیش کرنے دو اسے، پہلی دفعہ اپنی معاشرتی گھٹن سے وہ آزاد ہوا ہے، جانے دو، پھرنے دو اسے، رسی لمبی کر دو اس کی۔ محمود اور تارڑ کی یہ بحث جاری رہی اور فطرت اور کرسٹی درختوں کے جھنڈ کے پیچھے اوجھل ہو گئے۔ نواز نے جھک کر درختوں کے تنوں کے درمیانی وقفے میں عقابی نگاہوں سے فطرت اور کرسٹی کا خاصی دور تک تعاقب کیا
گھٹنوں سے نیچے نیچے فطرت کی پتلون اور کرسٹی کا اسکرٹ دکھائی دیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد یہ حصے بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ دراصل چترال سے کافرستان آتے ہوئے پہلے روز ہی فطرت اور کرسٹی میں باہمی دلچسپی کی ایک بات نکل آئی تھی۔ فطرت نے اسے بتایا تھا کہ وہ فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھتا ہے اور پینٹنگ کو اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے۔ فی الحال گریجویشن کا امتحان دیا ہے، اگر پاس ہو گیا تو فائن آرٹس میں پوسٹ گریجویٹ ہونا چاہتا ہے۔ کرسٹی نے اسے اپنے متعلق صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ میلان میں ایک آرٹ ڈیلر کی دکان میں فرنٹ ڈیسک پر کام کرتی ہے۔ فطرت اسے فن پاروں کی سیلز گرل سمجھا، لیکن کرسٹی کو سیلز گرل یا گرل کہنا زیادتی تھی، کیونکہ وہ خاصی پکی عمر کی عورت تھی، ہوگی کوئی 35-40 سال کی۔ اس کا جسم چھریرا اور اس کے نقش پتلے تھے، خاص کر اس کے ہونٹ تو سیب کی قاش سے بھی باریک تھے۔ اس کے چہرے کی جلد پتلی مگر ملائم تھی۔ باتیں کرتے ہوئے اس کی گردن کی سامنے والی ہڈیاں بہت نمایاں ہو جاتی تھیں۔ پہلے تو ان کی باتوں کا موضوع ان کا اپنا اپنا ملک اور وہاں کے رسم و رواج رہے، لیکن بالآخر فطرت نے گفتگو گھما پھرا کر کرسٹی پر مرکوز کر دی، کیونکہ وہ میلان سے زیادہ کرسٹی میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس کے متعلق مزید جاننا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے تھک گئے تو ایک چشمے کے پاس گھنے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جوتے اتار کر رکھ دیے اور ٹھنڈے پانی سے اپنے پاؤں تازہ کرنے لگے۔ صبح ہلکی سی خنکی کی وجہ سے کرسٹی نے جو پتلا سویٹر پہن رکھا تھا اب اسے بھاری محسوس ہونے لگا۔ اس نے اتار کر اسے پتھر پر رکھ دیا۔ کرسٹی، کیا آپ مجھے اپنے متعلق کچھ اور نہیں بتا سکتی؟ اپنے ماضی، اپنے بچپن اور جوانی کے متعلق؟ بتا تو سکتی ہوں، لیکن تم یہ سب کچھ سن کر مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ شاید تم واپس کیمپ تک میرا ساتھ دینا بھی پسند نہ کرو۔ فطرت: نہیں، تم فکر نہ کرو، تم بتاؤ تو صحیح، مجھے تم میں دلچسپی ہے، میں تمہارے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ اور کرسٹی نے کہا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، میرا ملک اٹلی ہے۔